تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں محی الدین ہوں. حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محی الدین بھی ہیں، مجدد بھی ہیں. مجدد ہم حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ محی الدین ہیں. اور مجدد کے معنی ہوتے ہیں کہ دین پر جو غبار آ جائے اس غبار کو صاف کر کر دین کو واضح کر کے پیش کر دینا، یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. لیکن غوث اعظم محی الدین کے نام سے اور اس لقب سے کیوں مشہور ہیں حالانکہ آپ مجدد بھی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح آفتاب طلوع ہوتا ہے اور ستارے چھپ جاتے ہیں تو آپ کی مجددیت ان ستاروں کے مانند ہے اور احیاء دین اس مجددیت پر غالب آ گیا ہے. تو اس لیے حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی محی الدین ہے. انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبالی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو بلا دے. اقبال قلندر لاہوری آپ نے امت مسلمہ کو جو حقیقی درس دیا وہ درس عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال فرماتا ہے بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی اور آخرت میں بھی لعنت فرمائی. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ایک چیز ہے لعنت، ایک چیز ہے عذاب. اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو عذاب دے تو اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ رب ذوالجلال اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے. لیکن لعنت وہ بدترین چیز ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اس لعنت کو کسی بندے پر مقرر کر دیا تو اب اس سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی. تو اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت پر حملہ کرنے والے پر لعنت فرما کر امت مسلمہ کو یہ اعلان کر دیا کہ حضور کی ناموس و عزت کے خلاف جو کام کرے گا رب ذوالجلال اس پر لعنت فرما کر رب ذوالجلال نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا. اب اس سے کسی بھی قسم کی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اذیت دینے کو رسول اللہ علیہ السلام کی اذیت کے ساتھ ربط کر دیا، اس کو ملا دیا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ،
جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور جو اس کے رسول کو دیتے ہیں۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں بڑا ہی پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ جب رب ذوالجلال نے اپنی اذیت کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیت کو ملا دیا تو اب اس بات پر اجماع ہو گیا کہ گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، وہ ہے صرف موت۔ یہ ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہے امت کا اجماع کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ یہ ہے معتبر تفسیر کی کتابوں سے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً ایک تمہید پیش کر دیا، وقت بہت کم ہے، علامہ صاحب تشریف لاتے ہوں گے، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اب یہ تفاسیر کی کتابوں کے اندر اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گستاخ ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ آج اس دور کے اندر بہت سے سیکولر اور جو دین سے بیزار لوگ ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا تو تم بھی معاف کر دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین تو بہت کشادہ ہے، تم اس میں کمی کیوں کر رہے ہو؟ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت للعالمین ہے یہ عمومیت پر باقی ہے، ہر شخص کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسایت العرش کے مقام سے گزرے، فتح مکہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسایت العرش کے مقام سے جب گزرے تو کتی کے بچے راستے میں سو رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی سراقہ بن جویل کو مامور کر دیا کہ یہاں پر پہرا دیتے رہے اور اس وقت تک پہرا دیتے رہے جب تک قافلہ یہاں سے نہ گزر جائے۔ یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت للعالمین کہ ایک کتی کے بچوں کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم صحابہ کو مامور فرما دیں۔ لیکن جب یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، فتح مکہ کا موقع ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ابن قتل جس کے بارے میں آپ نے قتل کا حکم صادر فرما دیا، متعلق بستار الکعبہ، بخاری کا الفاظ متعلق بستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے چڑھتے چڑھتے کعبے کے غلاف کے درمیان میں پہنچ گئے، چمٹ گئے، یا رسول اللہ اب کیا حکم ہے؟ تو حدیث شریف کے الفاظ اقتلوہ، فرمایا صحابہ اگرچہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے نبی کا گستاخ قتل کر دو۔ یہ ہے کائنات کا جدا گانا مسئلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت کا کہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم صحابہ کو وہ جانور جن کا گوشت بھی حلال نہ ہو ان کی حفاظت کے لیے اپنے عظیم صحابہ کو مامور فرما دیں، لیکن جب یہ دستور بدلا اور وہی نبی جو کہ امت کے اندر جب تشریف لائے تو اس دور کے اندر جب ماں بہنوں کی عزت اچھالی جا رہی ہیں، آج دور ہے نا لوگ ہمیں سبق سکھاتے ہیں، وہ لوگ جو کہ یہودیوں کے پیسے پر پل کر اس ملک پاکستان کے اندر تفرقہ بازی اور اس ملک پاکستان کے اندر یہودی لوبی کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اسلامی طبقے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہے۔ وہ دور دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جس دور کے اندر نہ ماں کی عزت نہ بہن کی عزت، عورت نام کی کوئی عزت نہیں، اس دور میں حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت کا مسئلہ وہ کائنات کا سب سے جدا گانا مسئلہ ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حدیث شریف ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عبداللہ بن امیر گستاخ احد کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقابلے میں آیا اور کہنے لگا جو الفاظ ہیں انا ابن خرشہ فواللہ لأقتلنہ، انا ابن زہیر فواللہ لأقتلنہ، دلونی علی محمد فواللہ لأقتلنہ، فرمایا میں ابن زہیر ہوں، مجھے حضور کا بتاؤ، نعوذ باللہ میں حضور کو نقصان پہنچاؤں گا۔
عبداللہ بن حمید گستاخ. تو اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نہ کسی صحابہ سے کوئی مشاورت کی، نہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب مقام یہ آیا ہے کہ سامنے سے گستاخی ہوئی ہے، یا رسول اللہ اب میں درود پڑھوں، اب میں تسبیح پڑھوں، یا رسول اللہ میں کیا عمل کروں، گستاخ نے گستاخی کر دی ہے. حضرت ابو دجانہ آگے بڑھ گئے، حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے اور کہنے لگے اے نبی کے گستاخ، حضور کی طرف تو بعد میں جانا، یا حضور کے غلام اپنی جان اپنی ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں. آپ نے ایک ضرب لگائی، اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے، دوسری ضرب ماری اور اس کی بھی گردن اڑا ڈالی، اور پھر کیا فرمایا، انا ابن خرشہ خذھا. کہا تو نے کہا تھا انا ابن زہیر، میں کہتا ہوں میں ابن خرشہ، آؤ محمد عربی کے غلاموں کی تلوار کا مزہ چک. یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کی زبان. کیا خذھا. آج اس دور کے اندر کوئی کھڑے ہو کر گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو للکار دے تو اس کے خلاف فتوے لگ جاتے ہیں. زبان درازی کریے، اخلاق کے خلاف کام کیا ہے، یہ بد اخلاق شخص ہے. لیکن صحابہ کے الفاظ کیا ہیں، آپ ترجمہ کروا لیں کسی بھی عربی دان سے، خذھا انا ابن خرشہ خذھا، کہ میں ابن خرشہ آ حضور کے غلام کی تلوار کا مزہ چک. یہ ہے ترجمہ. اب جب حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ لیا تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت پر جو پہرا دے اس کو انعام کتنا بڑا ملتا ہے، وہ انعام کتنا بڑا ہے. حضور نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرے صحابی نے میری ناموس و عزت کے خاطر اس گستاخ کو مار ڈالا، تو حضور نے فرمایا اللہم مردان ابن خرشہ کما انا انہو رادن انہو. فرمایا یا رب ذوالجلال یہ منظر دیکھ کر تو ابن خرشہ سے راضی ہو جا، کیونکہ یہ منظر تو دیکھ کر میں اس سے راضی ہو گیا ہوں. کما انا ارضا انہو رادن انہو. یہ ہے نبی علیہ کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، جو کہ حضور علیہ السلام کی جب بھی ناموس و عزت کی بات آئے تو حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت پر سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. آج کوئی ہمیں چورن نہ بیچے کہ بھائی قوم و مذہب کسی اور طریقے سے بن سکتا ہے. ان کی جمعیت کا ہے، مسلمانوں کی جمعیت بھی، مسلمانوں کی قوت بھی، مسلمانوں کا استحکام بھی، سب کچھ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں. اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں دامن دی، جب دین کا دامن ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر جمعیت کون سی. دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت دی گئی. مسلمانوں کی جمعیت وہ موقوف ہے دامن دی پر، اور جب وہ بھی رخصت ہو گئی تو ملت دی گئی. یہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ، عاشق صادق. اب سمجھانا یہ ہے کہ آج اس ملک پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ اور اقبال قلندر لاہوری یہ سیکولر تھے. ملک پاکستان کو بنانے والے لوگ سیکولر تھے، یہ لوگ دین سے بیزار تھے. انہوں نے صرف اور صرف یہ ملک پاکستان بنایا ہے آزادی رائے کے لیے. ان شخص کو اور ان اشخاص کو صرف جواب یہ ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ سیکولر تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے جیل میں کیوں ملنے گئے؟ اگر یہ ملک پاکستان بننا ہی آزادی رائے کے لیے تھا تو جس کی بنیاد غازی علم الدین نے راجپال کو مار کر قائم کر دی، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کا حق غازی علم الدین نے سمجھا دیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح کیوں گئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقدمہ لڑا. اور اقبال قلندر لاہوری وہ ہیں کہ لوگ کہنے لگے کہ اے اقبال کہ آج اس موقع پر تو کیوں دوڑے لگا رہا ہے جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے؟ اقبال آج اس موقع پر تو کیوں دوڑے لگا رہا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا کہ بڑے بڑے سید
بڑے بڑے بزرگ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنی برکتیں سمیٹنی اور دے کے چلے گئے، لیکن آج اقبال غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر میں اتر کر یہ اقرار کرے گا کہ اے برخار دے پتر تو بازی لے گیا، اور اقبال یہاں مصرے لکھ لکھ کر بھی تو صرف پیچھے رہ گیا۔ یہ ہے اقبال قلندر لاہوری، یہ ہے بانی پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ کہ نظریہ پاکستان یہ ہے کہ جس ملک کے اندر حضور علیہ السلام کی ناموس و عزت کی پہرے داری ہوگی، وہی ملک فلاح و کامیاب کا منبع و مرکز بنے گا۔ اور آج اس پنجاب کی سرزمین پر بڑے بڑی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ پنجاب کی سرزمین حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم انور سے منور ہے۔ سید حجویر مخدوم امم، اقبال قلندر لاہوری نے فرمائے سید حجویر مخدوم امم، مرکد و پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب عظم زندہ گش، صبح ماں عزم روتا بندہ گش۔ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا آج تک پنجاب کی مٹی جو زندہ ہے وہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں سے زندہ ہے۔ یہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ ہیں ہمارے اسلاف، اور یہ ہیں ہمارے بزرگان دین۔ اور اس دور کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ ہم نے کہا بہت کچھ مل جائے گا، سب کچھ ہی مل جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اتنے سخت حالات ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ سنہری الفاظ آپ فرماتے وصل حبل من شئتا وقتا حبل من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ آپ اس دور کی بات کرتے ہیں کہ جب نہ ہمارے پاس کپڑے ہیں، نہ تن پر جو ہے وہ لباس ہے، صرف ایک تیبن موجود ہے، کھانے کے لیے کھجور کی صرف اور صرف گٹنیاں ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں آج حضور کے یہ غلام کیسے اور کس طرح سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کے غلام جن کے بارے میں اقبال بڑے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ آج کے اس دور کے اندر لوگ بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری نوکری چلی جائے گی، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ ہم نے اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و عزت کے لیے اگر ہم نکلے تو ہمارے گھر بار تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے خلاف پرچے کٹ جائیں گے، ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ اور اقبال کیا فرماتا ہے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ ہے اقبال قلندر لاہوری اور یہ ہیں ہمارے اسلاف۔ آج اس دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، میں صرف دو باتیں سناتا ہوں آپ کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ تمنا کی کہ میری زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی غار کی نیکی ایک طرف، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سامنے سیدنا فاروق اعظم کا جنازہ تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رب ذوالجلال سے ملاقات کے لیے جس تقوی کے لباس کی تمنا کرتا ہوں وہ تقوی کا لباس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی آپس میں محبتیں ہیں، اور آج یہ دور کے اندر ان محبتوں کو کم کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان و عظمت کے بارے میں بے دبی کی جا رہی ہے۔ یہ دور بڑا پرخطر دور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو آپ کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دین کی تشریعات کری ہیں ہمارے لیے بس وہی کافی ہے، ہمیں اب اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح لکھ دیا بس ہمیں قابل قبول، ہم نے تسلیم کر لیا، اب ہمیں اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت و جماعت کے لیے کافی ہیں، آپ کی تشریعات کافی ہیں، بس اب اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے اور جو کچھ سنا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔